آسمانوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین پر ایک نئی مخلوق کو خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب سے عرض کی، پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کا سوال صرف حکمت سمجھنے کے لیے تھا، نہ کہ کوئی اعتراض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی، کالی، سفید، سرخ، نرم اور سخت، تاکہ آدم کی نسلیں رنگ، صورت اور مزاج میں مختلف ہوں۔ اس مٹی کو گوندھ کر ایک شکل دی گئی۔ حضرت آدم کا جسم 40 سال تک خاموش پڑا رہا۔ فرشتے اسے دیکھ کر حیرت محسوس کرتے، مگر ابلیس، جس کا اصل جن تھا، جلتا اور گھمنڈ کرتا رہا۔ وہ آدم کے جسم کو ہاتھ لگاتا اور کہتا، تو کس چیز کا بنا ہے؟ اگر مجھے تجھ پر قابو ملا تو تجھے مٹا دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فرمایا، جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ جو ہی روح سر تک پہنچی، آدم کی آنکھیں کھلنے لگے۔ جب روح ناک تک آئی، آدم نے پہلا جملہ بولا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، رحمت ہو تم پر، اے آدم۔ جو ہی روح پوری طرح بدن میں داخل ہوئی، آدم زندہ ہو گئے۔ انسانیت کا پہلا قدم رکھا گیا۔ پھر اللہ کا حکم جاری ہوا اور سب فرشتے سجدے میں گر گئے، تمام کے تمام۔ لیکن ابلیس غرور اور تکبر کی وجہ سے انکار کر گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ابلیس نے گھمنڈ سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اس کی انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق بنایا۔ وہ رحیم رب کے حضور سے نکال دیا گیا۔ مگر اس نے قسم کھائی، میں تیری اس مخلوق کو بہکاؤں گا جب تک کہ ان میں سے بہت سے گمراہ نہ ہو جائے۔ اور یوں انسان کی کہانی شروع ہوئی، ایک امتحان، ایک سفر، ایک وعدہ اور ایک قیامت تک کا امتحان۔